ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی بیٹی کو شہید کیا گیا۔ آج بی بی شہید کو بچھڑے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، آج بی بی شہید کی یوم شہادت ہے۔ ہم آج کے دن کو بی بی کی برسی نہیں کہتے، بی بی شہید کی برسی مناتے ہوئے ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے، آنکھیں اختیار میں نہیں رہتی۔ بی بی روشنی کی علامت تھی، بی بی زندگی کی علامت تھی، بی بی امید کی علامت تھی۔ اس لیے ہم آج کے دن کو بی بی برسی نہیں، یوم شہادت کہہ رہے ہیں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، عظیم انسانوں کی شہادت قوم کی حیات بن جاتی ہے۔ میری عظیم ماں پر، آپ کی بہادر بہن پر، پاکستان کے مظلوموں اور محکوموں کی قائد پر ہمیں فخر ہے۔ بی بی شہید، بی بی شہید، بہت دن ہوئے میری آپ سے بات نہیں ہوئی۔ دل کرتا ہے کہ میں آج آپ سے باتیں کروں۔ شہید بی بی، آپ کو میرا سلام۔ شہید بی بی، آپ کو آپ کے روتے ہوئے کارکنوں کا سلام۔ شہید بی بی، ہم آپ کو نہیں بھولے اور نہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھولے ہیں۔ میری قائد، ہم آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، عوام کی خوشحالی کے لیے ظالموں سے لڑ رہے ہیں۔ میری قائد، آپ کے قاتل ابھی تک معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ میری قائد، آپ کو خون میں نہلانے والے ہمارے ملک کے جوانوں، معصوم بیٹوں، بیٹیوں، طالب علم اور بے گناہ شہریوں کو بھی خون میں نہلا رہے ہیں۔ میری شہید قائد، حکمران بے بس ہے، تماشائیں بنے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف بات تک نہیں کر سکتے، وہ ان سے لڑیں گے کیا؟ میری قائد، آپ کے پاکستان میں جمہوریت آج لاوارث بچے کی طرح اپنے وارث کو تلاش کر رہی ہے۔ میری قائد، ہم جانتے ہیں آپ کو کس چیز کی سزا دی گئی۔ میری عظیم قائد، آپ کو دنیا بھر میں اسلام کا پرامن چہرہ دکھانے کی سزا دی گئی، آپ کو آمریت سے لڑنے کی سزا دی گئی، آپ کو سوات میں قومی پرچم لہرانے کی سزا دی گئی، آپ کو دہشت گردوں کو لڑکانے کی سزا دی گئی۔
ہاں میری قائد، آپ کو جمہوریت کا دفاع کرنے کی سزا دی گئی، آپ کو آئین اور پارلیمان کی بالادستی قائم کرنے کی سزا دی گئی، آپ کو مزدوروں، کسانوں اور پسے ہوئے طبقات کے لیے جدوجہد کرنے کی سزا دی گئی، آپ کو نوجوانوں کو امید دینے کی سزا دی گئی، آپ کو خواتین کے حقوق دینے کی سزا دی گئی، آپ کو غیر مسلمز کو پاکستان میں برابر کے شہری تسلیم کرنے کی سزا دی گئی، آپ کو آپ کی جرأت کی سزا دی گئی، آپ کو آپ کی بہادری کی سزا دی گئی، آپ کو عوام سے محبت کی سزا دی گئی۔ میری قائد، آج بیت المقدس بھی آپ کے والد کو پکار رہا ہے، مظلوم آپ کی جرأت مند قیادت یاد کر رہے ہیں، جب بوسنیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی، جب عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو یہ آپ ہی تھیں جو ترکی کی وزیر اعظم کو ساتھ لے کر ان کی داد رسی کے لیے بوسنیا گئی، کیونکہ آپ ماں تھی، بہن تھی، بیٹی تھی اور ایک عظیم رہنما تھی، آپ ہی ان کی درد کو سمجھ سکتی تھی۔ میری قائد، آج میانمار میں بے گناہ انسانوں کا خون ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، آج جب کشمیر لہو لہو ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتیں اور بچے بدترین ظلم کا شکار ہے، دنیا دہشت گردی کی آگ میں جل رہی ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، حکمران خاموش ہے، کوئی ایسی آواز نہیں جو دنیا کو جگائے، کوئی ایسی قیادت نہیں جو مظلوموں کی داد رسی کرے۔ میری قائد، آج پوری دنیا آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ پوری دنیا کے مظلوموں کی آواز تھی، شہید بی بی، آج ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدیں غیر محفوظ ہیں، آج آپ کا پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے، آپ کا پاکستان عالم اسلام میں قائدانہ کردار کھو رہا ہے، آپ کا پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ میری قائد، آپ نے 30 سال جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، آمریت کے خلاف تحریکیں چلائی، جیلیں کاٹی، جلا وطنی دیکھی، دکھ سے۔ میری قائد، جس جمہوریت کے لیے آپ لڑتی رہی، ہم نے وہ جمہوریت بحال کی، آپ کے والد کا دیا ہوا 73 کا آئین، جس کا چہرہ آمروں نے پی سی او ججز سے مل کر بگاڑ دیا تھا، اس آئین کو اصل شکل میں بحال کیا۔ میری قائد، آپ نے ہمیشہ صوبوں کے حقوق کی بات کی، آپ نے طالبی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ دے کر صوبوں کو ان کے حقوق دیے۔ میری قائد، آپ نے خواتین کو با اختیار بنانے کی جدوجہد کی، ہم نے قانون سازی کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کیے۔ میری قائد، آپ غریب عورتوں کی بدحالی پر دکھی رہتی تھی، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے غریب ترین عورتوں کی خوشحالی کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اور ہاں میری قائد،
ہم نے بے زمین کسان عورتوں کو سرکاری زمینیں الاٹ کر کے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں زمین کا مالک بنایا۔ میری قائد، آپ غریبوں کے بہتر علاج کے لیے پریشان رہتی تھی، ہم نے ان کے لیے کراچی سے لے کر چھوٹے شہروں تک دل کے ہاسپٹلز بنائے، کڈنی کے ہاسپٹلز بنائے، لیور کے ہاسپٹلز بنائے، جہاں ان کا بالکل مفت علاج ہو رہا ہے۔ میری قائد، آپ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند رہتی تھی، ہم نے اسکول جانے والی بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ میری قائد، آپ نے اپنے آخری منشور میں ماحولیات کو اہمیت دی، ہم نے سندھ میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ونڈ انرجی، سولر انرجی کے پروجیکٹ شروع کیے، نہر اور کنالز کو پکا کر کے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا، ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کر پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست کیا۔ میری عظیم قائد، آپ نے جمہوریت کے لیے اپنی جان دے دی، مگر موجودہ حکمرانوں نے اس جمہوریت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری قائد، یہ مذاق تو دیکھو، وزیر اعظم موجود ہے لیکن کہتا ہے میں وزیر اعظم نہیں۔ انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا، پارلیمان کو بے توقیر کیا۔ میری قائد، آج آپ کے پیارے پاکستان کے ہر ادارے کی آزادی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میری قائد، آپ کے ملک کے چھوٹے صوبوں کو وفاق سے دور کیا جا رہا ہے۔ میری شہید بی بی، آج ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، آج ملک کا بچہ بچہ قرضی ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کی معیشت امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں، ان کی معیشت اپنوں کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں۔ میری قائد، آج آپ کے کسان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو اپنی فصل کی صحیح قیمت نہیں مل رہی، کسان اپنی فصل جلانے پر مجبور ہے اور وفاقی حکومت ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ بی بی شہید، آج آپ کے کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، آج آپ کے محنت کشوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، آج آپ کے غریبوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ بی بی شہید، یہ قاتل حکومت ہے۔ میری قائد، آج آپ کے ملک میں روٹی مہنگی اور خون سستا ہو گیا ہے۔ میری قائد، دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہمارے جوانوں اور معصوم شہریوں پر حملہ کرتے ہیں، آج بھی ہمارے اسکولز، کالجز اور عبادت گاہیں محفوظ نہیں۔ ایک دن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو شکست دے دی ہے، اور اب ہمارے اسکولز، کالجز اور عبادت گاہیں محفوظ ہیں، اور دوسرے ہی دن کوئٹہ چرچ پر دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں۔ شہید بی بی، کل آپ کو عدالت پھرانے والے حکمران آج عدالت کے باہر چیخ رہے ہیں، اپنے سر پیٹ رہے ہیں۔ ہاں میری قائد، وہ آپ کی اور آپ کے عظیم والد کی مثالیں دے کر
خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، انہوں نے بھٹو شہید کے قاتلوں کا ساتھ دیا، انہیں انصاف سے محروم کیا۔ میری شہید قائد جو دوسروں کو چور چور کہہ رہے تھے، آج سب سے بڑی چوری میں پکڑے گئے ہیں۔ جو آپ کے عظیم باپ کے قاتلوں سے ملے ہوئے تھے، جو انصاف کے سوداگر تھے، وہ آج انصاف کی دہائی کر رہے ہیں۔ میری قائد جس نے آپ کی تعزیت تک نہیں کی، وہ سندھ میں آ کر جگہ جگہ آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے۔ اس کی سیاست انگلی کے اشارے پر چلتے ہیں۔ جس نے کارساز کے ثانیہ کا الزام آپ پر لگایا تھا، وہ آج بھی دہشت گردوں کو بچانے کے لیے بہانہ بناتے ہیں اور کروڑوں روپے دہشت گردوں کے ہمدردوں میں باندھتا ہے۔ وہ جو کرپشن کے نعرے پر سیاست چمکاتا تھا، اس کے حواری خود کرپٹ نکلا۔ شہید بی بی آپ کے بعد سیاست منافقوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ میری شہید بی بی، وہ جو مذہب کی بیوپاری سے آپ باغی تھی، وہ جو مذہب کے ٹھیکیداروں سے آپ باغی تھی، وہ آج پھر سے اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ وہ جو فتوے لیتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا حرام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ آج خود فتووں کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس سیاست اور مذہب کے گھٹ جوڑ سے میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ میری شہید قائد، جس عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ نے جدوجہد کی، جس کے لیے آپ کے کارکنوں نے کراچی سے لے کر اسلام آباد کے سڑکوں پر اپنا خون بہایا، جان قربان کر دی، بی بی شہید، اس عدلیہ سے ہمیں انصاف نہیں ملا، آپ کو انصاف نہیں ملا، آپ کے عظیم والد کو انصاف نہیں ملا، مجھے انصاف نہیں ملا۔ میری قائد، دہشت گردی کے شکار لوگوں کو انصاف نہیں ملا، مسنگ پرسنز کو انصاف نہیں ملا، جن عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ان کو انصاف نہیں ملا، قصور کے جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی انہیں انصاف نہیں ملا۔ انصاف کے پہرے داروں، کسی کو تو انصاف دو۔ لیکن میری شہید قائد، ہم آپ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی اور وقار کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ میری عظیم قائد، ملک کے محافظ، ملک کے خیر خواہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں میری قائد، آپ کا نام آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ میری شہید بی بی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بھٹو شہید کے خوابوں کی تعبیر کے لیے
آپ نے جس قافلے کی قیادت کی اس کو منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ میری شہید بیوی، میرے عظیم نانا نے جس عوام کا ہاتھ آپ کے حوالے کیا تھا، اس ہاتھ کو میں نے تھام لیا ہے۔ میرا وعدہ ہے میں اس ہاتھ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ان کا ساتھ نبھاؤں گا، ان کو ظلم سے نجات دلاؤں گا، دہشت گردی سے آزاد کراؤں گا، بھوک افلاس کو ختم کر کے انہیں خوشحال بنانے کی جدوجہد کروں گا، بے روزگاری کے جن کو قابو میں لاؤں گا، غربت مٹاؤں گا، بے گھر افراد کو مکان دوں گا۔ میری شہید بیوی، ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پارلیمان کی بالادستی، جمہوریت کے استحکام اور حفاظت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ میری عظیم قائد، میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس عوام کا ہاتھ اپنے عظیم باپ سے لیا اور جن کے حقوق، سکون اور سلامتی کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اس عوام نے بھی آپ سے رشتہ نہیں توڑا، یہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور میرا آپ کے بیٹے کا، آپ کے بلاول کا، آپ کی بختاور کا، آپ کی آصفہ کا، آپ کے آصف کے ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری شہید بیوی، ہم آپ کو نہیں بھولے، ہمارا کان آپ کی آواز کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں، ہماری آنکھیں آپ کے پر امید روشن چہرے کو دیکھنے کو بے چین ہیں۔ میری قائد آؤ، بہت سال ہو گئے ہیں آپ کو دیکھے ہوئے۔ میری عظیم قائد آؤ، ملک کا ہر بیٹا، ہر بیٹی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میری قائد آؤ، ملک کے بیٹے بیٹیاں آپ کو ایک بار پھر ٹرک پر ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری عظیم قائد، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے عظیم قائد، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں عوام کے فتح مند قافلے کو گری خدا بخش لے کر آؤں گا، اور آپ عوام کے فتح مند قدموں کی چام سنے گی۔ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد سے اور عوام کی حمایت سے ہم یہ الیکشن جیت کر آئیں گے، اپنی آخری آرام گاہ سے اس ملک پہ حکومت کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، کرتی رہے گی۔ اب راج کرے گی، اب راج کرے گی، اب راج کرے گی وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نہ جھکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ بکنے والی، نہ بکنے والی، نہ ڈرنے والی، نہ ڈرنے والی، نہ مٹنے والی، نہ مٹنے والی، نہ مرنے والی، نہ مرنے والی۔ آج میرا دل سے ایک دعا نکل رہی ہے
یا اللہ کرامت کر دے، بیوی شہید کو زندہ کر دے۔ یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول۔ بے نظیر بے قصور، قاتل قاتل مشرف، قاتل 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 یا اللہ یا رسول۔ زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بیوی۔ دوستوں سب اپنی جگہ بیٹھے رہے، آقا علی گور جناب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد ڈاکومنٹری میں اپنی جگہ بیٹھے رہے، آقا علی گور بی بی شہید اور شہداء کے لیے دعا فرمائیں گے۔ زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو۔ آقا علی گور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے جو لوگ تشریف لائے ہیں، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھ بارگاہ عزتی میں بلند کریں کہ ہم اپنی محبوب قائد دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے خصوصی دعا کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا رحم الرحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا بار الہ، تجھے تیری ذات و صفات کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کریم کی عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کریم کی آل پاک، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین، کل انبیاء، کل اولیاء، کل شہداء کا واسطہ، شہداء کرب و بلا و اسیران شام کا واسطہ، یا الہ العالمین یا رحم الرحیمین۔ آج تیرے یہ بندے، تیری یہ مخلوق، یہ مسلمان اور فرزندان توحید لاکھوں کی تعداد میں عالم اسلام کی عظیم شہزادی دختر مشرق، شہید جمہوریت، وفاق پاکستان کی علامت، متحدہ پاکستان کی ضمانت، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مالک و مولا تو ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ مالک جس نیک مقصد کے لیے، جس نیک مشن کے لیے انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، مالک تو ان کی اس قربانی کو، اس خون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک اس خون کی برکت سے پاکستان کے کروڑوں غریب، مسکین، محکوم اور ظلم کی چکی میں پسے ہوئے اور لتھڑے ہوئے عوام کو اس سے فیض یاب فرما دے۔ یا الہ العالمین، انہوں نے جو نیک مقصد جس کے لیے جان دی، یہ کروڑوں عوام آج ان کے ہم نوا ہیں۔ مالک و مولا ان جیالوں پر اپنا کرم فرما دے، انہیں سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بی بی کے نیک مشن کی تکمیل میں اپنی
اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور اسلامی مساوات ہماری اقتصادیت ہے، اور اس کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اسلام ایمان جمہوریت سیاست ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور اسلامی مساوات ہماری اقتصادیت ہے، اور اس کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اسلام ایمان جمہوریت سیاست ہے۔ اسلام ایمان جمہوریت سیاست ہے۔ اسلامی مساوات معیشت ہے۔ اسلامی مساوات معیشت ہے۔ عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا۔ عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ سرچشمہ عوام ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، علم روشنی سب کو کام، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ روٹی کپڑا اور مکان، دہشت سے محفوظ عوام، علم صحت سب کو کام، اونچا ہو جمہور کا نام، محبت تو عقیدت تیرے نام، تیری خاک قبر مرکز کو سلام۔ عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا۔ عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم اپنی جمہوریت لائیں گے لائیں گے لائیں گے۔ یہ پاکستان، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ قائد اعظم ہے
ہماری ضرورت پاکستان، بلاول بھٹو پاسبان پاکستان، بلاول بھٹو پاسبان پاکستان، عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا، عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا، سرچشمہ عوام ہے، سرچشمہ عوام ہے، خون چاہیے خون دیں گے ہم، سر چاہیے سر دیں گے ہم، جان چاہیے جان دیں گے ہم، یہ بازی خون کا بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے، بے نظیر تیری جرت اور تیری طاقت، اب ہے بلاول کے جذبوں میں تیری قوت، جمہوریت جس کا طرز فکر و سیاست، جس کے عمل سے لرزاں ہے یہ اہل طاقت، رنگ و روشنی کی ہے وہ ایک علامت، رنگ و روشنی کی ہے وہ ایک علامت، عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا، عظیم قائد عظیم رہبر تیرے لہو کو سلام میرا، ہم کا ایک اعلان پیار کا ایک فرمان، ہر دل کا ارمان صحرا میں طوفان، ہمت کا نشان شہیدوں کی پہچان، پاکستان پیپلز پارٹی.